اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو مکمل پڑھنے کے سفر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے پہلے پارے سے تلاوت کرنا شروع کی تھی، جس میں سورہ فاتحہ ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں بھی ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج سے ہم چوتھی آیت شروع کریں گے، لیکن آج سے ہم چند چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ وہ یہ کہ میں اب تک ہر آیت میں ہر چیز کی ڈیٹیل میں بہت زیادہ جاتا تھا، جبکہ ہم یہ چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مدنی قاعدہ ہم نے مکمل پڑھ لیا، اس میں غنہ، اخفاء، ادغام، اظہار، تجوید کے تمام قواعد وہاں ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھ لیے۔ تو آج کے سبق میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جتنی ضرورت ہوگی بس اتنا بتا کر نکل جاؤں گا۔ اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو کتنا یاد ہے، وہ چیزیں آپ کتنی اپلائی کر پاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ والذین، سب سے پہلے آپ کو ذال کے اوپر توجہ دینی ہے۔ یؤمنون، یؤمنون ہم اس سے پہلے سبق میں پڑھ چکے تھے۔ اس میں مین چیز یہ تھی کہ ہم واو کے اوپر جو حمزہ ہے اس کو صاف کریں۔ یؤمنون، یؤمنون بما انزل، بما انزل، ان دونوں کے بیچ میں ایک مد ہے، اوپر مد کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ یہاں مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ الیک وما انزل من قبلک، یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ وما انزل من، یہاں تک ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ من قبلک، نون ساکن کے بعد اگر حرف حلقی کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ہو تو وہاں ہم اخفا کرتے ہیں۔ من قبلک، قاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں اخفا کریں گے۔ لیکن یہاں اخفے میں ہم یہ خیال رکھیں گے کہ اخفے کو موٹا کریں، پر کریں، کیونکہ اخفے کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد اگر کوئی لفظ موٹا آئے، کوئی پر لفظ آئے، خص، صاد، ضغط، قض، ان میں سے کوئی لفظ آتا ہے تو ہم اخفے کو بھی موٹا کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرتی، را کے اوپر زبر ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں را کو اوپر کریں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک، یہاں 2 جگہ اولئک آیا ہے، ایک بالکل آیت کے شروع میں اور دوسرا آیت کے بیچ میں۔ اولئک میں ہمیشہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں اولئک ہوگا وہاں پر مد متصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے مد کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو کھڑا مد اور حروف مدہ یہ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اگر کھڑے مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں بھی مد متصل ہوتا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں بھی مد متصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دونوں جگہ مد متصل کر رہے ہیں اور آواز کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم، ان الذين، نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد میں ہمیشہ 1 الف کے برابر غنہ کرتے ہیں۔ سواء، یہاں بھی مد متصل ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا، مد متصل کریں گے، یہاں بھی 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ علیہم، سواء علیہم، حمزے کے بعد فوراً عین ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ میں بہت بار بتا چکا ہوں، جب بھی کوئی لفظ ایسا آئے کہ جن کا مخرج ایک کے بعد دوسرا ہو، حمزہ حلق کے پہلے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزے کے بعد فوراً عین کی طرف آنا ہے تو دھیان رکھیں کہ حمزے کو پورا ادا کریں اور عین کو بھی اس کے اپنے مخرج سے بالکل گاڑھ کر نچوڑ کر ادا کریں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اانذرتہم اخفا ہوگا، ام لم اخفا ہوگا، لا یؤمنون۔ یہ آیت ختم ہو گئی۔ 6 آیتیں ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی۔ انشاءاللہ ہم آگے کا سبق کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے پڑھانے کو، آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے ذریعے سے قرآن کریم سیکھیں تاکہ یہ چیزیں آخرت کے لیے میرے لیے ذخیرہ ہو جائیں۔ السلام علیکم۔